بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقبول آفیشیل اور میں ہوں رضوان مقبول۔ اور اس وقت یہاں آج جو ہے وہ تھرسڈے ہے اور تاریخ ہے 17 مارچ، اور اس وقت یو کے میں ٹائم ہے تقریباً 4:45 سحر کا۔ اور میں آج آپ نے دیکھی ہوں گی، نیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ اپوزیشن نے وہ تمام جو ہیں ان کے پی ٹی آئی کے منحرف جو اراکین ہیں ان کو انہوں نے ٹی وی پہ اور ان کو شو کر دیا، ان کے انٹرویوز بھی کر دیے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اپوزیشن نے جو ہے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، ان کو اپنے کارڈ جو ہیں وہ سنبھال کے رکھنے چاہیے تھے۔ جیسے کہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جتنے ان کے پاس منحرفین ہیں اس سے ڈبل ہمارے پاس ہیں، لیکن انہوں نے ان کو شو نہیں کیا اور نہ ہی ان کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، جہاں تک میں میڈیا سے اطلاعات ملتی ہیں۔ اور اس میں آپ سے ساتھ جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے اس بارے میں بہت سے ولاگز ابھی دیکھ لیے ہوں گے، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آنے والے دنوں میں بھی آئیں گے۔ میں آپ کو یہ جو منحرف اراکین ہیں جن کی میرے پاس اس وقت لسٹ ہے جو کہ 12 ہے، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں 2013 میں ان کی کیا کارکردگی تھی اور یہ کس وجہ سے، کس کی مہربانی سے یہ قومی اسمبلی میں پہنچے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 3.5 سال بعد ان کو ضمیر کا بھی خیال آ گیا۔ ضمیر کا میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل مشرف صاحب کا دور تھا اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی پیٹریوٹ بنا تھا، جس کی ہیڈ تھے راؤ سکندر اقبال مرحوم اور فیصل صالح حیات۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ووٹ کیوں دے رہے ہیں ان کو، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس جواب کا مطلب کیا تھا۔ ان دنوں میں جو جنرل احتشام ضمیر تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جنرل احتشام ضمیر جو ہیں وہ معروف مزاحیہ شاعر ضمیر جعفری مرحوم کے صاحبزادے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور ان کا نام تھا احتشام ضمیر۔ تو صحافی نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ضمیر کی آواز پہ نہیں شامل ہوئے، آپ احتشام ضمیر کی آواز پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے اور آپ جنرل مشرف کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو ابھی بھی یہ ضمیر کی آواز ہی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور جو ایک اور بات میں آپ سے شیئر کروں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستانی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو اس کے بعد پتہ چلے گا جب اس کا رزلٹ آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف تھی۔ فی الحال جو ہے وہ آج ہی میں ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جا کے جنرل باجوہ صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کوئی بیان بھی دیا جو میں ابھی سن رہا تھا۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے بقول نیوٹرل ہے تو آپ وہاں کیا لینے گے اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ اچھا، اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ یہ جو 12 ایم این اے جن کی لسٹ آئی ہے، جن کے انٹرویوز آئے ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ ہے راجہ ریاض صاحب۔ یہ این اے 110 سے منتخب ہوئے فیصل آباد سے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو ووٹ لیے وہ تھے 1,08,172۔ اور اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں انہوں نے پی 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 کے ٹکٹ پہ جو ووٹ لیے تھے، پی پی 65 صوبائی اسمبلی کے، وہ تھے 17,000، یعنی رفلی 95,000، 1,00,000 ووٹ ان کو عمران خان کی وجہ سے ملے۔ اس کے بعد آتے ہیں این اے 102 نواب شیر وسیر، یہ بھی فیصل آباد سے ہیں، اور انہوں نے 2018 میں الیکشن لڑا اور ان کا حلقہ تھا این اے 102، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے تنظیم سازی اسپیشلسٹ جناب طلال چودھری صاحب کو شکست دی تھی۔ اور 2018 کے جو 13 کا الیکشن تھا اس میں یہ پی 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 کے کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ 1,00,000 سے زائد ووٹ لیے تھے طلال چودھری نے، اور ان کے ووٹ تھے 34,752، پوری طرح سے یہ ہارے تھے۔ اور 2018 میں یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے ووٹ لیے 1,09,708، اور ان کو بھی اپنا ضمیر یاد آ گیا، جس کی وجہ سے آپ اسمبلی میں پہنچے، اس کے ساتھ آپ بے وفائی کر کے، اس کو دھوکہ دے کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے 20 کروڑ لیے، میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک اور بات اس میں ایڈ کر دوں، یہ جتنے بندے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ان کی ویب سائٹ میں جائیں الیکشن کمیشن کی، آپ جا کے ان میں دیکھیں ان کے گوشوارے
سوائے نور عالم خان کے ایک بندے نے بھی اپنے گوشوارے صحیح نہیں دیے. وہ واحد بندہ ہے جس نے 5-6 ارب روپیہ اپنی نیٹ ورتھ بتائی. اور یہ راجہ ریاض صاحب تو جو ہے وہ ہیں فیکٹری اونر ہیں, اور ان کے میرے خیال انہوں نے کوئی 40-45 لاکھ روپے شو کیا. اس کے بعد ہے جی NA 185. یہاں سے جو MNA ان کا نام ہے سید باسط بخاری. یہ آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے ووٹ لیے تھے 94,282. اور یہ یہاں سے جو ہے اس سے پہلے یہ 2013 میں یہ الیکشن ہار گئے تھے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں وہ ہیں NA 27. یہ ہیں نور عالم خان صاحب. انہوں نے یہ ذرا غور سے سنیے گا, یہ سب سے زیادہ بول رہا ہے اس وقت بندہ, سب سے زیادہ اچھل رہا ہے. انہوں نے 2013 کا الیکشن لڑا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, اور انہوں نے ووٹ لیے 22,045. ذرا فگر ذہن میں رکھیے گا, 22,045 ووٹ انہوں نے لیے 2013 میں. 2018 میں یہ PTI میں شامل ہوئے, PTI کا ان کو ٹکٹ ملا, اور انہوں نے جو ظاہر ہے 22,000 ووٹ لے کے یہ ہار گئے تھے. اور PTI کے ٹکٹ پہ انہوں نے ووٹ لیے 74,414. یعنی جس بندے کی وجہ سے آپ کو 50,000 سے زائد ووٹ ملے, آپ کو وہ چور نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آتے ہیں NA 106. یہاں سے غفار بھٹو صاحب ہیں. PML کی سپورٹ سے PML نے ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا, اور انہوں نے NA 166 سے 1,01,811 ووٹ لیے. پہلے انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی جنہوں نے ان کو اسمبلی میں پہنچایا, اور یہ PTI میں شامل ہو گئے. آج ان کو بھی اپنا ضمیر یاد آ گیا. اس کے بعد آتے ہیں رانا قاسم نون. یہ ہیں NA 159. انہوں نے PPP کے ٹکٹ پہ NA 153 سے 2013 کے الیکشن میں 88,553 ووٹ لیے, اور یہ ہار گئے تھے. پھر یہ PTI میں شامل ہوئے, اور انہوں نے NA 159 سے 1,02,606 ووٹ حاصل کیے, اور PTI کے ٹکٹ کی وجہ سے یہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے. آگے آتے ہیں خواجہ شیراز محمود. خواجہ شیراز محمود جو ہیں انہوں نے 2013 کے الیکشن میں ووٹ لیے NA 189 سے 59,762, اور 2018 میں PTI کے ٹکٹ پہ انہوں نے ووٹ لیے 78,596, اور یہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد آتے ہیں ریاض مزاری. یہ ریاض مزاری جو ہیں یہ سابق نگران وزیر اعظم پاکستان جناب بلخ شیر مزاری کے صاحبزادے ہیں, اور آپ کو بتایا کہ ایک مزاری قبیلے کے یہ سربراہ ہیں. اور انہوں نے 2013 کے الیکشن میں ان کی فیملی, ان کے بھائی وغیرہ کوئی بھی قومی اسمبلی میں نہیں آ سکا. 2018 میں یہ PTI میں شامل ہوئے, اور NA 195 سے 89,000 یہ 796 ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے, اور یہ اسمبلی میں پہنچ گئے. ان کے علاوہ جو ہیں وہ آپ کو جو 3 اور بندے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس جو 3 بندے ہیں ان میں ہے رمیش کمار. یہ بندہ جو ہے یہ ریزرو سیٹ پہ آیا, سندھ سے ان کا تعلق ہے, پیپل پارٹی میں بھی رہے, اور پیپلز پارٹی نے جب ان کو ٹکٹ دیا تو انہوں نے مائنارٹی کے سیٹ پہ صوبائی اسمبلی میں 32 ووٹ حاصل کیے تھے. اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے, مسلم لیگ نون کے MA رہے, MNA رہے, اور اس کے بعد یہ PTI نے ان کو MNA بنوا دیا ریزرو سیٹ کے اوپر. اور یہ PTI نے, میں آپ ان کا پروفائل دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو کتنی عزت دی, اور ان کو جو ہے وہ کوئی عہدہ وغیرہ بھی تھا تو وہ ان کو دیا. اس کے بعد آتی ہیں وجیہہ اکرام یا اکرم. یہ وہ خاتون ہیں جن کا اس سے پہلے نہ کبھی کوئی خاندان میں آیا, نہ یہ کبھی آئیں. یہ پولیٹیکل ورکر تھیں. عمران خان صاحب نے ان کو ریزرو سیٹ کے اوپر منتخب کرایا, اور یہ MNA منتخب ہو گئی. اس کے بعد آتی ہیں نزہت پٹھان. ان کو بھی عمران خان کی وجہ سے یہ اسمبلی میں پہنچی ریزرو سیٹ کے اوپر, اور یہ MNA بن گئی. اور مجھے یقین ہے اور کسی نے پیسے لیے ہو نہ ہو,
یہ جو خواتین جو ایم این اے بنی ہیں نا، یہ ان کا پروفائل چیک کریں، ان کی نیٹ ورتھ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا تھا قومی اسمبلی میں آنے سے پہلے، اور اب ان کے پاس کیا ہے، اب ان کو کیا ملنے والا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوگ بکے ہیں اور یا کچھ بھی ہوا ہے، لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس طرح تو کسی کو ضمیر یاد نہیں آتا، ایسا محسن کچھ تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ عزت ملی، جس کی وجہ سے آپ قومی اسمبلی میں پہنچے، جس کی وجہ سے آپ کو حلقے میں عزت دی گئی، جس کی وجہ سے آپ اس قابل ہوئے کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی عام بندے کو گھاس ڈالتے ہوں گے، وہ آپ کے گھروں تک آئے ہوں گے، آپ سے رابطہ کیا ہوگا اور اب آپ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سارے سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، اور ان چاروں میں ایک بات جو قدر مشترک ہے ناظرین، وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ ہوا کیوں۔ ان ساروں کو مہنگائی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ مہنگائی کے لیے نہیں مرے جا رہے، یہ کسی چیز کے لیے نہیں مرے جا رہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ملک کی معیشت کیا ہے، معیشت کدھر جا رہی ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو غریب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو عمران خان سے صرف یہ پرابلم ہے، ایک پرابلم مین، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی وزارت نہیں دی گئی۔ یہ 12 کے 12 آپ چیک کر لیں، یہ سارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ مجھے جو سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی، نواب شیر وسیر جو ہیں فیصل آباد سے، جنہوں نے طلال چودھری کو شکست دی تھی، اور یہ طلال چودھری کے لیے بھی اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ بھی بڑے ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے نہیں دیے، ہم ان کو ٹکٹ دیں گے، تو طلال چودھری صاحب گال ود گئی ہے، آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ تمام جو لوگ ہیں، نہ ان کا کوئی ضمیر ہے، جس کا ضمیر ہوتا ہے نا، وہ اس کا ضمیر بکتا نہیں ہے، ضمیر بکنے کے لیے نہیں ہوتا، نہ ہی ضمیر کی کوئی آواز ہوتی ہے۔ ضمیر آپ کو محسوس کراتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی آواز نہیں ہوتی۔ یہ سارے اب جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان سب کی آوازیں آپ نے سنی ہوئی پہلے بھی، اور یہ جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب کچھ یہ کر چکے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں اپنی پارٹی کے چیئرمین جناب زرداری صاحب پہ۔ وہ جس دن یہ طریقے عدم اعتماد پیش ہوئی، ان کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب، اور بائیں طرف ان کے بیٹھے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور انہوں نے کہا جی کہ سوال ان سے ہوا تو انہوں نے کہا یس، بی پی کے خلاف بھی 1999 میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، اور ہم نے اس کو ناکام بنایا تھا۔ ہم ناکام بھی بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو کامیاب بھی بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس وقت صدر اسحاق خان ہمارے خلاف تھا، اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی۔ سر آپ یہ گوگل کر کے دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی، آپ گوگل کریں، میں چیلنج کرتا ہوں زرداری صاحب کو۔ جنرل اسلم بیگ، انہوں نے 24 ووٹ کیو ایم کے جا کے حوالے کیے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور یہ بھی ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کیو ایم حکومت کی اتحادی تھی، کیو ایم کے پاس وزارتیں تھیں، مرکز میں بھی اور سندھ میں بھی، اس کے باوجود انہوں نے ان کو ووٹ دیا، ان کو میاں نواز شریف صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سارے میرے خلاف تھے۔ زرداری صاحب جو مین کردار تھے نا، وہ شہباز شریف آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فضل الرحمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ مین کردار تھے جو اس میں تھے، جنہوں نے بی بی کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اے این پی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ آپ لوگ چیک کریں، گوگل کریں، دیکھیں کون کون سا بندہ تھا جو ان کے خلاف تھا، اور بی بی نے ان کو ناکام بنایا۔ کل ایک اور میں صاحب کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، میجر عامر صاحب ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، اور وہ آئی ایس آئی میں بھی رہے۔ جن لوگوں کو وہ تحریک اعتماد یاد ہے، ان کو ایک آپریشن یاد ہوگا، آپریشن مڈ نائٹ یا کال۔ وہ جو آپریشن تھا وہ یہ تھا کہ سیالکوٹ سے ایک ایم این اے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا نام خورشید چیمہ تھا شاید، انہوں نے حکومت کو رپورٹ کی کہ یہ اس طرح جی میرے سے ایجنسی کے 2 افسران ہیں، وہ مجھے ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، اور مجھے وہ پیسے کی بھی آفر کر رہے ہیں، اور مجھے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں، اور مجھے ڈرا دھمکا رہے ہیں، اور اب آپ حساب لگائیں، میں آپ کو ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں، کرنل امتیاز اور میجر عامر، یہ دونوں اس میں شامل تھے اور ایجنسی کے بندے تھے،
اور ان کی آپ عقل مندی کا اندازہ لگائیں. آج یہ دونوں بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ امتیاز صاحب تو اس کے بعد آپ نے ان کا کردار دیکھ لیا کہ وہ کس طرح مسلم لیگ کے وہ دم چھلا بنے ہوئے تھے، اور یہ عامر صاحب بھی. تو آج بھی ان کی باتیں سنیں، ان کے بھاشن سنیں. خیر، ان کو آئی بی نے بتایا کہ آپ ان کو اپنے گھر بلائیں اور ہم اس کو ریکارڈ کریں گے. اب یہ آپ دیکھیں بڑے سیانے بنتے ہیں، یہ ٹریپ میں آ گئے، یہ ان کے گھر گئے، ان کو دھمکیاں بھی دیں، ان کو پیسے بھی آفر کیا، سب کچھ کیا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا. اور انہوں نے ان سے ایگری کر لیا کہ میں جو ہیں وہ ووٹ دوں گا بی بی کے خلاف. اس کے بعد وہ جو تھی طریق عدم اعتماد کے بعد، پہلے نہیں، بعد، بی بی نے وہ ویڈیو آؤٹ کی اور جنرل اسلم بیگ سے کہا کہ یہ جو ہے ان کو فارغ کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا بی بی نے بیان دیا تھا کہ ملٹری جو ہے انٹیلیجنس وہ میرے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں اور وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں. اور خالی ملٹری انٹیلیجنس نہیں تھی، اس میں جو ہے نا وہ پاکستانی سیاست کا ایک نہایت ہی منافقانہ کردار، غلام اسحاق خان صاحب بھی اس میں شامل تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی آئے، بھٹو کا خاندان آئے. اور آپ دیکھ لیں اس بندے نے کیا کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہیں، اور یہ جو تھے ان کا نام حمید گل صاحب مرحوم، وہ تو فخر سے کہا کرتے تھے کہ نواز شریف ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا فخر ہے. اور ان سب نے مل کے کی. اور زرداری صاحب فخر سے کہہ رہے ہیں جی میں نے ناکام بنائی. اور بھائی جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کا بھی تو نام لیں، یہی تو سازش کرنے والے، جتنے سازشی کردار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ شریف فیملی نے اور بھٹو کے مخالفین نے کیے، وہ تو کسی نے نہیں کیے. آج تو سب کچھ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر کہ کیا کیا کس کس نے کردار ادا کیا. اور آج آپ انہی کے ساتھ مل کے آپ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور ابھی ٹھیک ہے آپ نے تو اپنے پتے شو کر دیے، مجھے نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے زیادہ حکومت نے آپ کے توڑے ہوں. اور میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا، اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل والا کام بھول جائیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہوتی، یہاں وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس چیز کا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے پاس پروف ہے کہ اس طریقے عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں جو عمران خان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی. بلکہ میں کل وہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو میں نے نومبر 2020 میں میں نے نومبر 2020 میں نے اپلوڈ کی تھی. میں اس کو بھی تلاش کرتا ہوں اور میں وہ اپلوڈ کروں گا. آپ دیکھیے گا کہ میں نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی کہ یہ کام ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ آپ کا کبھی ساتھ نہیں دے گی. اور اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو اس کے باوجود آپ 20 اور توڑ لیں، آپ کی یہ عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. باقی جہاں تک جو لوگ ایم کیو ایم کی جانتے ہیں سیاست کو، جو لوگ کاف لیگ کو جانتے ہیں، یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کو کے بارے میں کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہم ان کو وردی میں 10 سال تک صدر منتخب کریں گے. یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آج یہ سب جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں، باپ پارٹی ہے یا یہ جی ڈی اے ہے، یہ ساری پارٹیاں ہیں، یہ جب تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے یہ عمران خان کے ساتھ ہوں گی. اور خاص کر ترک کا جو پتہ ہے وہ ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی نے تو کبھی فون کال کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کیا. اگر جماعت اسلامی بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئی ہے تو پھر اللہ حافظ عمران خان. سوری میں ایک چیز ایڈ کرنا بھول گیا، یہ میں بھی پیپر دیکھ رہا تھا. یہ ہیں NA 151 سے احمد حسین ڈاہر صاحب. انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی وجہ سے 74,220 ووٹ حاصل کیے. اور ان کا بھی ضمیر جاگ گیا ہے کہ جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اس کو میں بنی گالا واپس پہنچاؤں. اچھا، آگے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یا جماعت اسلامی ہے، یہ جتنے بھی ہیں، اور میری ایک دعا ہے عمران خان کی بہتری کے لیے نہیں، ان کی بہتری کے لیے، کہ تحریک عدم اعتماد جو عمران خان کے خلاف ہے یہ ناکام ہو جائے. اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو عمران خان صاحب گھر نہیں جائیں گے، عمران خان صاحب بھاگ کے لنڈن نہیں جائیں گے، عمران خان صاحب جائیں گے لوگوں کے پاس.
اور وہ جو بلڈ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ناظرین یہ آج 2022 ہے، یہ 1971 نہیں ہے یا 1970 نہیں ہے جب سوشل میڈیا نہیں تھا، اور آج تک امریکن بیڑی بیڑا پاکستان کو بچانے کے لیے آ رہا ہے، آج تک نہیں پہنچا. آپ یقین جانیں اگر اس وقت سوشل میڈیا ہوتا پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. اگر 1977 میں سوشل میڈیا ہوتا 1979 میں تو جنرل ضیاء الحق کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ بھٹو شہید کو پھانسی پہ لٹکاتا. اور اسی طرح یہ جو بھی ہمارے ملک میں ایونٹ ہوئے اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ کچھ ہمارے ساتھ نہ ہوتا جتنا بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. اور ابھی بھی سوشل میڈیا اتنا مضبوط ہے کہ یہ عمران خان صاحب یہ نیریٹو اگر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ مجھے بیرونی طاقتوں نے ہٹایا ہے، جس کے ثبوت بھی اب نظر آ رہے ہیں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو سنا، وہ صاف کہہ رہے ہیں جو بائیڈن کو کیا کہ ہماری مدد کرو. آپ نے ویکی لیکس میں دیکھا، اس میں جو ہے ان کی جو این پیٹرسن تھی جو ان کی سفیر تھی پاکستان میں امریکہ کی، اس نے ویکی لیکس میں کیا کہا کہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہے مجھے وزیر اعظم پاکستان بنا دو اور اس کے بعد جو تسی آکسو میں کرساں. یہ وہی والے فضل الرحمان صاحب ہیں. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے فضل الرحمان صاحب کے لیے. میں ان پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دے دوں، جو پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کی اور بھی جو ان کے ساتھ آگے پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے ایک میسیج ان کو دینا چاہتا ہوں. ویسے تو کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مرحوم جو مولانا مفتی محمود صاحب تھے، ان کی جب ڈیتھ ہوئی 1980 میں، میرا خیال ہے اکتوبر ہے، مجھے آج تک یاد ہے. میں نے جنگ اخبار میں وہ پکچر دیکھی. اگر کسی دوست نے یہ دیکھا اس کے پاس پکچر ہے تو پلیز مجھے وہ ان باکس کر دیں. میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی. اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب ان کے گاؤں عبدالخیل میں گئے ڈی آئی خان میں، اور ان کی جا کے دستار بندی کی. اس جمہوریت کے چیمپئن کی دستار بندی جنرل ضیاء الحق نے کی اور شکریہ ادا کیا کہ ان کے باپ کی وجہ سے بھٹو شہید کو پھانسی ہوئی. اور بھی بہت سی باتیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. انشاءاللہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ کو ان کی پوری سیاست جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا صاحب کو کس چیز سے پیار ہے. اور اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ میرا چینل جو تھا جس میں تقریباً 893 اس میں سبسکرائبر تھے، وہ بلاک ہو گیا تھا. اب یہ میں نے نیا چینل بنایا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. ایک بٹن ہی تو دبانا ہے آپ نے، تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں. اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمت ہوتی ہے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.